وہ یہ ہے کہ شیعہ فرقہ پر بے تحاشا تنقید کی جاتی ہے کہ یہ صحابہ رسول کو نہیں مانتے، ان کا ایمان صحابہ رسول پہ نہیں ہے، یہ صحابہ رسول کے دشمن ہیں۔ تو اس کے جواب کے لیے یہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے۔ اس پہ یوٹیوب پہ بھی غلیظ اور واہیات پروپوگنڈا کیا جاتا ہے اور معاشرے میں بھی غلاظتیں بکی جاتی ہیں شیعوں کے خلاف اسی بات کو لے کے۔ تو عرض کرنا صرف یہ ہے کہ قرآن مجید میں، قرآن حکیم میں جو خصوصیات رسول اللہ کے ساتھ رہنے والوں کی بیان کی گئی ہیں، ان کی روشنی میں صحابہ میں، کیونکہ اہل سنت صحابی اسے کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کلمہ پڑھا اور حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، وہ شخص صحابی ہے۔ اب حالت ایمان میں یعنی کلمہ اسلام پڑھنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، وہ صحابی ہے۔ تو قرآن دو طرح کے لوگوں کو بیان کرتا ہے، ایک منافقین ہیں، وہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل سے بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ اہل سنت بھائی ہمارے جو ہیں وہ صرف اور صرف اس لا الہ الا اللہ کے اقرار کو اور ساتھ بیٹھنے کی بنیاد پہ ہر منافق، ہر مومن کو برابر سمجھتے ہیں اور اس میں کوئی تمیز نہیں کرتے، اور منافقین کے بارے میں قرآن جو کچھ کہتا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی حوالے پہ پہلا ثبوت میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا، اس حوالے سے ایک سیریز ویڈیوز کی اپلوڈ کی جائے گی جس کی یہ پہلی ویڈیو ہے۔ میرے ہاتھ میں یہ صحیح بخاری شریف ہے، جلد دوم، مکتبہ رحمانیہ لاہور کی چھپی ہوئی، قرآن کے بعد سب سے معتبر ترین کتاب ہے اہل سنت کی۔ اس میں سے آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ رسول کا کیا معیار ہے اور کیا وہ بھی جہنم میں جا سکتے ہیں، اور جو شخص جہنم میں جائے یقیناً وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ یہ پارہ نمبر 18 کتاب التفسیر، صحیح بخاری شریف جلد دوم، حدیث نمبر 1733 میرے سامنے ہے کہ فلاں 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 نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سنایا، فرمایا لوگو تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ محشور کیے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، پھر فرمایا سن لو، قیامت کے دن ساری خلقت میں پہلے ابراہیم پیغمبر کو کپڑے پہنائے جائیں گے اور میری امت کے کچھ لوگ حاضر کیے جائیں گے۔ اب یہ جو امت کے کچھ لوگ حاضر کیے جائیں گے، ان کو بائیں یعنی دوزخ کی طرف لے چلیں گے۔ میں عرض کروں گا پروردگار یہ تو میرے ساتھ والے ہیں، اب یہ ترجمہ اس نے ساتھ والے کیا ہے وحید الزما صاحب نے، لیکن آپ یہ دیکھیں عربی متن میں حدیث میں یا رب اصحابی، آپ کو واضح یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ تو پروردگار جواب ملے گا تم نہیں جانتے تمہارے بعد جو انہوں نے نئی نئی باتیں ایجاد کی۔ اس وقت وہی کہوں گا جو اللہ کے بندے حضرت عیسیٰ نے کہا، جب تک ان لوگوں میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا، جب تو نے مجھ کو دنیا سے اٹھا لیا اس کے بعد تجھی کو ان کی خبر۔ یہ میرے سامنے واضح ہے، یہ یا رب اصحابی یعنی رسول اللہ کے کچھ اصحاب ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، جو دوزخ میں جائیں گے، یعنی دنیا میں مشہور اصحاب کے طور پہ ہوں گے لیکن آخرت ان کی جہنم ہوگی۔ اب دیکھنا یہ کہ کسی شخص کو یا کسی انسان کو اس حوالے سے کوئی رسول اللہ نے زندگی میں ایسی بات کی کہ پتہ چلے کہ میرے بعد تم کیا کرو گے یا تم کچھ اچھا نہیں کرو گے۔ یہ میرے ہاتھ میں موطا امام مالک اہل سنت کی مشہور ترین کتاب، امام مالک کی لکھی ہوئی جو 4 مذاہب میں سے ایک مذہب کے بھی ہیں، اور اس میں انہوں نے صحیح ترین احادیث جمع کی، اور یہ حذیفہ اکیڈمی کی چھپی ہوئی موطا امام مالک میرے سامنے موجود ہے۔ اس میں سے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہوں گا۔ اس میں یہ کتاب الجہاد، کتاب جہاد کے بیان میں، اس کتاب میں آپ اگر دیکھیں حدیث نمبر، یہ میرے سامنے حدیث نمبر اس کی 38، اور یہ اردو، یہ صفحہ نمبر اس کا 296۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے شہیدوں کے لیے فرمایا وہ لوگ ہیں جن کا میں گواہ ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم ان کے بھائی نہیں ہیں؟ مسلمان ہوئے ہم جیسے وہ مسلمان ہوئے، اور جہاد کیا ہم نے جیسے انہوں نے جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا مگر مجھے نہیں معلوم کہ میرے بعد کیا کرو گے؟ تو رونے لگے، فرمایا کہ ہم زندہ رہیں گے بعد آپ کے۔ تو برادران عزیز، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اور پھر دعا کی، التجا کی، اور رحمت للعالمین نبی نے دعا بھی نہیں فرمائی اور یہ بھی فرما دیا ایک بشارت دیتے ہوئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے بعد تم کیا کرو گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ بہت قداور شخصیات ہیں جن کے بارے میں ایسی باتیں آتی ہیں، تو انتہائی ٹھنڈے دل و دماغ سے ذرا غور فرمائیے گا کہ ایک ایسا مذہب کہ جس کے بارے میں رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میری سگی بیٹی بھی چوری کرے
تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا. تو اس میں کسی کو کیسے کھلی چھٹی دی جا سکتی؟ جبکہ اہل سنت کی یہ صحیح ترین کتاب صحیح بخاری، یہ موطا امام مالک، اس میں یہ دکھا دیا کہ صحابہ میں سے بعض لوگ جہنم میں جائیں گے، اور اس میں یہ دکھا دیا کہ کس شخصیت کو رسول اللہ نے دعا نہیں دی اور یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم میرے بعد تم کیا کرو گے. فیصلہ آپ پہ ہے. برائے مہربانی شیعوں کو بلا وجہ تان نہ کیا کریں، گالیاں نہ دیا کریں. تو آج مومن اور منافق کا فرق ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہی صحیح ترین کتاب، اس کی ایک حدیث ایک حرف بھی سنی نہیں مانتے کہ یہ رسول اللہ کا نہیں ہے. اس کتاب کا ایک ایک حرف ایک ایک زیر زبر کو مانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی ہے. قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے رسول اللہ. اس میں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان خصوصیات کے بارے جو شخص اسلام کو دشمن تھا، جو رسول اللہ کی توہین کرتا رہا، کیا وہ منافق ہوگا یا مومن؟ اس سلسلے میں آج صحیح بخاری میں سے آپ کو کچھ دکھانا چاہوں گا، اور اس میں ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ شیعوں پہ جو بے پناہ تہمتیں لگتی ہیں، جی فلاں کے بارے میں گالی گلوچ کرتے ہیں، فلاں کے بارے میں گالی گلوچ کرتے ہیں، فلاں کو برا بھلا کہتے ہیں، فلاں پہ تنقید کرتے ہیں، تو خدا را اپنی کتاب میں تو پڑھ لیجئے. دعوت ہے ہر صحیح الفکر سنی مسلمان کے لیے کہ خدا را اپنی کتابوں کو پڑھیں کہ ان میں کیا خصوصیات کن لوگوں کی دی ہیں. قرآن اور رسول سے کوئی شخص بلند نہیں ہے، کوئی قرآن اور رسول سے زیادہ اتھارٹی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، تو اب میں اس میں سے آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ صحیح بخاری شریف جلد دوم، مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار لاہور کی چھپی ہوئی. یہ طبع جدید نومبر 1999 کا ایڈیشن، اور اس کا میرے سامنے یہ موجود ہے. صحیح بخاری شریف جلد دوم، پارہ نمبر 18، کتاب المغازی، رسول اللہ کی وفات کا بیان، اور باب کا نام ہے یہ باب کا نام ہے صفحہ نمبر 759 پر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور وفات کا بیان، اور اللہ تعالیٰ کا سورہ زمر میں فرمانا ہے کہ اے پیغمبر تجھ کو بھی مرنا ہے اور وہ بھی مرنے والے ہیں، پھر تم قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے جھگڑو گے. اور اسے اگلے ہی صفحے پر اس باب میں یعنی صفحہ نمبر 760 پہ یہ حدیث نمبر 1552 میرے سامنے ہے کہ ہم سے فلاں 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 نے کی. انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، انہوں نے ابن عباس سے، انہوں نے کہا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے لگی، اس وقت گھر میں کئی صحابہ بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، میں تم کو ایک کتاب یعنی وصیت نامہ لکھوائے دیتا ہوں، تم اس راہ پر چلتے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. یہ سن کر کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بیماری کی سختی ہو رہی ہے اور تم لوگوں کے پاس قرآن اللہ کی کتاب موجود ہے، ہم کو اللہ کی کتاب بس کرتی ہے یعنی کافی ہے. اب گھر والوں میں جھگڑا ہونے لگا. کوئی کہتا تھا لکھنے کا سامان لاؤ اور کتاب لکھوا لو، اچھا ہے تم اس پر چلو تو گمراہ نہ ہوگے. اور کوئی اور کچھ کہتا تھا کہ کتاب لکھوانے کی ضرورت نہیں، یعنی حضرت عمر کی جو سربراہی میں ایک ٹولہ تھا وہ کہتا تھا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ منکرین حدیث کا جو پہلا گروہ تھا. جب جھگڑا بہت ہو گیا، بکواس ہونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اٹھو. عبید اللہ نے کہا عبداللہ ابن عباس کہتے تھے ہائے مصیبت وائے مصیبت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بک بک اور اختلاف کر کے یہ کتاب لکھوانے نہ دی. اس سے اوپر بھی اس باب میں اسی متن کی ایک حدیث موجود ہے. جو صاحبان علم دوست ہیں اور تحقیق سے شوق رکھتے ہیں وہ حوالہ پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. یہ حدیث صحیح ترین کتاب اہل سنت کی صحیح بخاری میں موجود ہے، اور اس میں واضح موجود ہے کہ حضرت عمر نے کس طرح گستاخی کی. کیا قرآن حکیم میں یہ آیت موجود نہیں ہے کہ اے لوگو رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضبط کر لیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. حضرت عمر نے رسول اللہ کے ساتھ آخری وقت میں اس طرح سے اتنی زبان بلند کی، اتنا زیادہ ان کے سامنے جھگڑا کیا ان کی بیماری کی حالت میں. کون رسول جس نے پورا دین پوری شریعت دی، انسان نما جانور عرب یہ سارے ان کو انسان بنایا، ان کو بہترین دین دیا، وہ اپنے آخری وقت میں اپنی وصیت لکھنا چاہ رہا ہے. فقہ اسلامی چاہے شیعہ ہو یا سنی یہ بات واضح ہے کہ وصیت لکھنا بہت ضروری امر ہے ایک مرنے والے کے لیے. کوئی عام آدمی مر رہا ہو اس کے ساتھ ایسا نہیں کرتا کہ وہ کہے کہ میں نے وصیت لکھنی ہے، اور وصیت بھی اپنے بارے میں نہیں لکھنی.
کہ تم کو ایک وصیت نامہ لکھوائے دیتا ہوں، تم اس پر چلتے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. یعنی کبھی بھی امت گمراہ نہ ہوتی اگر یہ وصیت لکھی جاتی. تو آج تک جتنی گمراہیاں امت میں ہیں وہ ان لوگوں کے سر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وصیت نہ لکھنے دی. غور کریں اہل سنت کے دوستوں بھائیوں، غور کریں اس پہ. اور جو قرآن کی آیت ہے کہ نبی کے سامنے آواز بلند نہ کرو، تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے اتنا سامان دیا، حضرت عمر نے اتنا سامان دیا، اسلام لائے. تو بھائی بقول قرآن کے جب رسول اللہ کے سامنے آواز بلند کر دی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور اس وفات کے بعد تک کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے معافی مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کیا ہو. تو خدا را، تو اعمال تو سارے گئے نا، ضبط ہو گئے بقول قرآن کی آیت کے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں امت کی گمراہی، یعنی قیامت تک امت گمراہ نہ ہوتی اگر یہ وصیت رسول اللہ کو لکھنے دی جاتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق اور حلیم پیغمبر، جو ایک باپ سے بھی زیادہ اپنی امت سے پیار اور محبت کا جذبہ دل میں رکھتے تھے، اپنے آخری وقت میں بھی وصیت لکھنا چاہ رہے تھے جو ہر عام مسلمان کا حق ہے، لیکن حضرت عمر نے نہیں لکھنے دی. اور وہ بھی انتہائی زبان درازی کر کے اور انتہائی جھگڑا کر کے، شور کر کے، جیسے عبداللہ ابن عباس نے ابھی کہا، آپ پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بک بک کر کے رسول اللہ کو حدیث نہ لکھنے دی گئی. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جو شخص ایسے بلند کرے آواز، رسول اللہ کی حدیث کی اسے ضرورت نہ ہو، رسول اللہ کی بات کی اسے ضرورت نہ ہو، رسول اللہ کہنے کہ تم گمراہ نہیں ہوگے میں لکھ کے دینا چاہتا ہوں، اسے اس کی ضرورت نہ ہو. تو اس کے بعد بھی پھر شیعوں پہ یہ دعویٰ ہے کہ شیعہ کیوں اسے نہیں مانتے. ہم کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتے، لیکن ہم صرف ان لوگوں کو مانتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی عزت کی. آج اگر کوئی شخص توہین رسالت کرے تو آپ کہتے ہیں تمام ہر مسلمان غیرت مند کا دل یہ کہتا ہے کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے اور اس کو یہ کر دینا چاہیے، وہ کر دینا چاہیے. کیا ابھی جو حدیث آپ نے تھوڑی دیر پڑھی، کیا یہ توہین رسالت نہیں تھی؟ خود فیصلہ کریں تمام دیکھنے والے شیعہ سنی، اور دعا کریں خدا سے کہ تعصب کی پٹیاں ہٹا کے اللہ تعالی ہمیں ہدایت سے حق کا رستہ پانے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ